الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوانان اسلام، ہم تمام کو اس بات کا احساس ہونا بھی چاہیے اور اس احساس کے چلتے ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ہمیشہ ہی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہم پر نہ جانے کتنے ہزار قسم کی نعمتیں کی ہیں. انسان اگر اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائے، خود اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر کوئی بندہ پین اور کاغذ لے کر کے بیٹھ جائے ساری امت کی نعمتوں کا احصاء کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود اپنے پر اللہ عز و جل نے مجھ ایک پر، آپ میں سے ہر ایک پر، ہر ایک بندہ یا کوئی بھی ایک بندہ اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کتنی نعمتیں فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کا شمار بھی ہو نہیں پائے گا، کاؤنٹ بھی ہو نہیں پائے گی اس کی، اور اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی. اتنی نعمتیں اللہ عز و جل نے عطا کی ہیں. ہم خود جانتے ہیں، ہمارا اپنا دماغ صحیح سے چلتا ہے، اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت. ہم اپنے دو پیروں پر چل کر اندر آئے ہیں، اللہ عز و جل کی بڑی نعمت. اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ہمارے ہاتھ سلامت رکھے ہیں، ہماری زبان سلامت رکھی ہے. ورنہ بہت عرصہ نہیں گزرا ہے جب ہم اس طرح کے ایام کووڈ میں گزار آئے ہیں، جب ہمارے اپنے منہ کا سواد چلا گیا تھا، سونگھنے کی شکتی چلی گئی تھی. ہمیں کچھ سونگتے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو سونگ رہے ہیں وہ خوشبو ہے یا بدبو. اسی طریقے سے کووڈ کے دوران ہم میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے چکھا مگر بالکل مزہ نہیں، چاہے میٹھا کھائیں، چاہے تیز کھائیں، چاہے پھیکا کھائیں، کوئی مزہ نہیں. تو یہ ان گنت نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ میں ہمارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ عز و جل کی ہماری اپنی آنکھیں ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں اس پروگرام میں آنا ہوتا اور یہ ہماری اپنی آنکھیں سلامت نہ ہوتی تو ہم میں سے کچھ تو شاید اس کو عذر مان کر، ایکسکیوز بنا کر اس کا گھر بیٹھ جاتے. کچھ اگر آنے کی کوشش کرتے بھی تو کسی کے سہارے انہیں آنا پڑتا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر کے جا کر بیٹھنے کے لیے بھی کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی. اتنی زبردست نعمت ہے اللہ عز و جل کی آنکھیں. وہیں میں اس نعمت پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کروں گا. وہیں سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ عز و جل نے بے شمار نعمتیں ہم انسانوں کو عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے وہ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجنا. ورنہ پھر ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں، ہم یہاں مائنورٹی میں رہتے ہیں، اس خطے میں کئی لوگ ہیں جو غیر مسلمین ہیں جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کا لین دین رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اللہ ہزار بار نہ کرے اگر ہم مسلمان نہ ہو کر کے وہ کوئی غیر مسلم ہوتے تو کیا ہمارے اندر ہمارا اپنا انٹلیکٹ کہیں، ہماری اپنی سوچ سمجھ بوجھ، یا ہمارے پاس وقت، یا کوئی اور بھی نعمت گن لیں آپ، یہ سب چیزیں ہوتی کہ ہم تلاش کر کے اسلام پر آنے کی کوشش کرتے؟ عین ممکن تھا کہ ہم اسلام کے دشمن بن جاتے. کیوں؟ عام طور پر انسان جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اس طرف کو چلتا ہے. پچھلے 12-14 سال میں آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ اچھے اچھے لوگ جن کے اپنے منہوں میں زبانیں ہوا کرتی تھیں وہ خاموش ہو گئے ہیں، کسی بھی ایشو پر بول نہیں سکتے. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ ہوا ہماری طرف کی نہیں ہے، لہٰذا خاموش رہنے میں بھلائی ہے. تو اندازہ کریں ایسی صورت میں اگر ہم للہ
بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ عز و جل کا ہمیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، بلکہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے اپنے ساتھی یہاں نہ آ کر کے اس طرح کی مجلسوں سے استفادہ نہ کر کے، فائدہ نہ اٹھا کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا یا اپنے دنیاوی کاروبار میں لگے رہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کتنی نعمتیں اللہ عز و جل کی ہم پر ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آنکھوں کی نعمت پر پھر بات کروں گا۔ یہ آنکھوں کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ اس نعمت کی قدر عام طور پر صرف اسی کو ہوتی ہے جس کی اپنی آنکھیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بندے کی یہ دو آنکھیں، حبیبتین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اس کی کسی بھی دیکھ لینا، کسی بھی بندے کی باڈی کی سب سے ضروری چیز ہے اس کی آنکھیں، ان آنکھوں کے بنا اس کا اس دنیا میں رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ وہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دنیا کی لذتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بس اس کے کان ہیں سننے کو، زبان ہے بات کرنے کو، وہ کھا کیا رہا ہے اسے پتہ نہیں، اس کے سامنے جو کھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے اچھا ہے برا ہے، اس کی پسندیدہ چیز مرغوب ہے نہیں، کچھ نہیں پتا اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اگر اپنے کسی بندے کی اس طریقے سے دو آنکھیں چھین لیں اور ان دو آنکھوں کے چھن جانے کی وجہ سے وہ بندہ اس پر صبر کر لے، علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد بھی اگر ڈاکٹرز ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کی باقی کی اللہ عز و جل ہماری اپنی آنکھوں کو سلامت رکھے زندگی بھر، آمین یا رب۔ تو اندازہ کریں اگر کوئی بندہ اس طریقے سے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی بینائی، اس کی آنکھیں لوٹ نہیں آتی ہیں اور ایسے پر وہ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس صبر کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، صرف اس صبر کر لینے کے بدلے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے میں ان آنکھوں کا صحیح استعمال اگر ہونے لگے تو ہمارا اپنا معاشرہ واپس پھر سے ڈگر پر آنے لگے، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ کسی قسم کا گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر، اس کے دل پر ایک کالا دھبا آن بیٹھتا ہے، ایک کالا دھبا آ پڑتا ہے اس کے سینے پر۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اگر ہمارے اپنے گھروں میں اسپنج ہو، روئی ہو، اس روئی کو آپ تھوڑا سا اکٹھا کر کے اس پر انک پین 1 سیکنڈ کے لیے رکھیں پھر نکالیں، پھر ایک اور مرتبہ رکھیں پھر نکالیں، پھر رکھیں پھر نکالیں، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، یعنی مان کر چلیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جیسے ہی مجھ سے کوئی گناہ ہوا میں اپنے اس پین کو لے آؤں، اس اسپنج پر 1 سیکنڈ کے لیے رکھوں، ہٹا دوں، پھر گناہ ہوا پھر ایک اور مرتبہ لے آؤں رکھوں، پتا چلا کہ ہم نے سارے ایک ہی دن کے اندر اس اسپنج کو ہم نے نیلا یا کالا کر دیا، جیسے انک تھی ویسا ہمارا اسپنج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو صاف نہیں کیا، ہم نے اس پر انک کا نشان لگایا۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اسی طریقے سے ایک کالا دھبا آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس گناہ سے تلافی کے راستے ڈھونڈے، استغفار کرنے لگے تو وہ پھر دھل جاتا ہے، ورنہ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا رہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پھر اتنا کروڈڈ ہو جاتا ہے، اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اتنا زنگ لگ جاتا ہے اس کے دل کو کہ پھر اس کا علاج آلموسٹ ناممکن سا لگتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں اپنے آپ کے تعلق سے، اپنے آپ کے تعلق سے احساس کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ انسان بنایا، سارے باڈی پارٹس صحیح رکھے، اس کے اوپر سب سے بڑی دولت کے روپ میں اللہ عز و جل نے ہمارے سینوں کو اسلام سے بھر دیا۔ تو ہم یہاں پر اس دنیا میں دوسرے معنوں میں خود اللہ عز و جل جیسے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ،
کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم 20-25% مسلمان، پھر چاہے ہندوستان میں ہوں یا چاہے ورلڈ اوور ساری دنیا میں بھی چلے جائیں، ساری دنیا کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کا صرف 20%، 20% مسلمز ہیں، باقی کے 80%، 75% کم از کم مسلمز نہیں ہیں۔ کیوں؟ پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں خلیفہ بنا کر اس لیے، مسلمان بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہم دین پر چلتے ہوئے، دین کا پاس لحاظ کرتے ہوئے، دین کا کام چاہے اپنی زبان سے نہ کر پائیں، چاہے ہم طالب علم نہ ہوں، ہمارے اپنی زبان منہ میں نہ ہو، کم از کم اپنے کانڈکٹ کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے آنے جانے کے ذریعے سے، میل ملاپ کے ذریعے سے اسلام کی چھاپ چھوڑیں۔ اور انفارچونیٹلی آج ہمیں ایسے موضوعات پر بات کرنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان نوجوان بجائے اس کے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کے دین کو ریپرزنٹ کرنے والا بن کر جیے، بجائے اس کے کہ یہ ہو، اس کو خود ہاتھ پکڑ کر کے دین کی طرف کھینچنا پڑ رہا ہے۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کی بات اس لیے بھی آتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر بڑی لگن ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر بڑی تڑپ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ، ہمت، جیسے بولتے ہیں نا، ہواؤں کا رخ بدل دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں بھی دیکھیں آپ، جگہ جگہ نوجوانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ نوجوان اگر سدھر جاتا ہے کسی امت کا، تو اس امت کے آنے والی نسل کے سدھرنے کے کئی امکانات بڑھ جاتے ہیں، چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں خلیفہ بنا کر یہاں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست انالوجی دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی بات واضح صاف ہو کر کے آئے گی۔ ہم میں سے کئی ہیں جو گورنمنٹ آفیسز میں یا تو کام کرتے ہیں، یا ہمارے اپنے کئی ریلیٹیوز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جو گورنمنٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں، یا پھر پرائیویٹ آفیسز ہی صحیح، ایم این سیز وغیرہ ہی صحیح، اچھے اونچے عہدوں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو طرح طرح کے پرکس ملتے ہیں۔ آپ کو گورنمنٹ امپلائی ہونے کے ناطے کوارٹرز ملیں گے، آپ ان کوارٹرز میں رہو، آپ اگر اس پد پر ہو، اس عہدے پر ہو، تو آپ کو کار دی جائے گی، آپ اس کار کا استعمال گھر سے آفس جانے کے لیے، آفس سے گھر آنے کے لیے، یا آپ کے اپنے بچے ہوں تو ان کو اسکول چھوڑ کر کے اسکول سے واپس لانے کے لیے، اس طرح کے استعمالات کے لیے ہمیں یہ پرکس ملتے ہیں۔ اندازہ کریں اگر کوئی بندہ ان پرکس کا غلط استعمال کرنا شروع کرے، مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کار ملی ہو کمپنی کی طرف سے یہ کہہ کر کے کہ بھائی آپ کو اس کار کا استعمال آپ اپنی آفس کو آنے کے لیے، آفس سے واپس گھر جانے کے لیے کرنا ہے، اب یہ بندہ اس کو لگائے رکھے 24 گھنٹے کاموں پر، کار کو اٹھا کر کے اس کے ہاتھ سے بھیج دیا، کبھی بھائی کے، کبھی بہنوئی کے ہاتھ سے، کبھی والد کے ہاتھ، کبھی بیٹے کے ہاتھ، کار یہاں بھی جاتی ہے وہاں بھی جاتی ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ کل کے دن اگر ان کے اس مینیجر کو جنہوں نے یہ اسے گورنمنٹ جاب دیا ہے پتہ چل جائے، تو ایک تو اس کا کان مروڑنے والی بات ہوگی، ریپریمانڈ کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر اس سے وہ کار چھین لی جائے، اس سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ اسی حساب سے ایک تو اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو آنکھیں عطا کی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، دوسرے اللہ عز و جل نے آئسنگ آن دا کیک جیسے کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے ایک تو ہمیں آنکھیں دی، دوسرے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اللہ عز و جل نے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک طرف کار کے روپ میں یا بنگلے کے روپ میں آنکھیں ہماری نعمت ہیں، دوسری طرف اسلام ہماری نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کرتے رہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا رکھوالا اللہ عز و جل ہے وہ ہم سے خوش رہے گا، وہ پرکس ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ان نعمتوں میں لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہم چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہاں مائنورٹی میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں رہنے کی وجہ سے عام طور پر جہاں بھی آپ جا کر کے دیکھیں، مائنورٹی عموماً جو میجورٹی میں ہے اس کو امیٹیٹ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر مائنورٹی میں ہیں، لہٰذا ہم ان کے چال چلن کو اپنانے کی کوشش کریں گے جو میجورٹی میں ہیں۔ اس حساب سے کئی مرتبہ ہمارے اپنے نوجوان دین کا دامن چھوڑ کر کے، دین سے دور جا کر کے
ان میجورٹی کے جو لوگ ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, ان کو امیٹیٹ کرتے ہوئے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اس کی کلاسک ایگزامپلز آپ کو یہ فلم انڈسٹری وغیرہ چلے جائیں مل جائے گی. کتنے سارے مسلمان ہیں جنہیں میں نے ابھی کہا نا, اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان اس لیے بنا کر پیدا فرمایا کہ ہم دین کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. 20% لوگ اگر باقی کے 80% لوگوں کے سامنے دین کا بہترین نمونہ بن کر پیش کر سکے, اپنے آپ کو بنائے رکھے, تو کون ہے جو اس ریلیجن سے دور بھاگنا چاہے گا, اسلام سے دور بھاگنا چاہے گا؟ ہم خود اسلام سے دور بھاگتے ہیں تو سامنے جو 80% لوگ ہیں وہ دین کے قریب کہاں سے آئیں گے؟ اس حساب سے سوچ کر کے دیکھیں کہ چونکہ ہم مائنورٹی میں رہتے ہیں, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے کئی مسلمان لوگ, وہ 3 خان آپ جانتے ہوں گے, یہ مساجد ہیں, ان پاک جگہوں سے ان بندروں کے نام لیتے اچھے نہیں لگتے. میں بس اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 الگ الگ خان ہیں جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, مسلمان ہیں وہ. اب ان کا دیکھا دیکھی کئی نوجوان فحاشی کی طرف, بے حیائی کی طرف کیوں آگے بڑھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھئی اگر ایک مسلمان نے یہ کام کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا جواز ہوگا, لیجسلیشن ہوگی, اس کی الاؤنس ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں, یہ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے, بلکہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحاشی اور بے حیائی جتنی عام ہو چکی ہے اس سے واپس قدم کھینچ کر دین کی طرف لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو خود پڑھیں لکھیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ساتھ ساتھ let us connect the youth to the stories of the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتلائیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی نہیں رہی ہے. دنیا میں ہمارے اپنے قرون ثلاثہ کے نام پر, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے نام پر 3 ایسی بیسٹ جنریشنز گئی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر بتاتے ہوئے کہا کہ ان کو آپ فالو کرو, یہ ہمارے لیے مشعل راہ بنیں گے. تو اس طریقے سے نہ جانے, یہ دیکھیں یہ جو فحاشی اور ریانیت وغیرہ کا فتنہ ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے, بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی جا کر کے دیکھ لیں, وہاں بھی آپ کو اس طریقے کے فتنے نہ صرف دکھائی سنائی دیں گے بلکہ وہاں علاج تک نظر آئے گا. یہ بھی پتا چلے گا کہ کیسے ہمارے ان بڑے بڑے صحابہ نے اپنے دامن بچائے رکھے اس طرح کے فتنوں سے. مثال کے طور پر مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ, ایک جلیل القدر صحابی. ان کا نام عام طور پر اس طریقے سے مجالس میں نہیں آتا ہے, مگر انہوں نے بہت زبردست کارنامے کیے ہیں. ان کے کارناموں میں ایک چھوٹا سا کارنامہ یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے تمام لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ مدینہ جا چکے تھے, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یا ہوگا کہ کئی لوگ تھے جو مکے میں امپریزنٹ کر دیے گئے تھے. مکے میں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا, بیڑیاں باندھ دی گئی تھی, ان کو جانے نہیں, ریلیز نہیں کرتے تھے ان کو, یعنی ان کو جو ہے پریزنرز بنا کر کے رکھا گیا تھا. تو ایسے پریزنرز کو چھڑانے کے لیے مرثد ابن ابی مرثد الغنوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا بھیجے جاتے ہیں کہ آپ جائیں, جا کر کے دیکھیں کہاں کون اس طریقے سے مدد کا محتاج ہے, اس کو چپکے سے جا کر کے آپ لے کر کے باہر آئیں, وہ مکے کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے باہر لے کر کے آ جائیں, وہاں سے آپ ہم مدینے لے کر کے آئیں گے. اس طریقے سے کئی لوگوں کو, کئی صحابہ کو مرثد ابن ابی مرثد نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے مکے سے مدینے تک پار کروایا ہے. تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ, تو اندازہ کریں وہ کس قسم کی ان کی فزیک تھی, کیسی باڈی رہی ہوگی ان کی. تو ایسے ہی ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ رات کو پہنچتے ہیں مکہ اس غرض سے کہ آج بھی کچھ لوگوں کو یہاں سے مکے سے باہر نکالا جائے. تو ان گلیوں میں جب وہ جا رہے ہیں تو ان کی اپنی ایک پرانی معشوقہ, آج کی ڈیٹ میں اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں بڑے برے الفاظ ہیں, اچھے نہیں لگتے الفاظ یہ, مگر چونکہ نوجوان اس کے بنا, اب معشوقہ کہوں کتنے لوگ ہوں گے نہیں سمجھیں گے, گرل فرینڈ کہہ لیں, سمجھ میں آتی ہے بات. تو ان کے اپنے جاہلیت کے دور کی گرل فرینڈ, جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے اپنے اس وقت کی, جب اسلام نہیں لائے تھے یہ, اس وقت کی ان کی گرل فرینڈ وہاں مکے میں رہا کرتی تھی. تو جیسے ہی یہ مکہ پہنچتے ہیں, ان گلیوں میں سے جا رہے ہیں جہاں کسی قیدی کو چھڑا کر کے لانا ہے,
تو راستے میں ان کی اس گرل فرینڈ کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے. اب اس لڑکی کو, اس عورت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام لا چکے ہیں. تو جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑتی ہے فوراً بلا اٹھتی ہے, یا مرثد تعال, اے مرثد آ جاؤ, چلو آج رات ہم مزے کریں گے. وہ نوجوانوں میں یہ مشہور ہے نا, مائی پلیس یور پلیس, اس طریقے سے چلیں آپ آ جائیں رات کو, آپ میرے پرانے یار ہو, میں آپ کی رات رنگین کر سکتی ہوں, مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے, نہ جانے کیا کیا باتیں. تو مرثد نے پلٹ کر کہا دیکھو یہ سب چیزیں میں نے اب چھوڑ دی ہیں, میں یہ نہیں کرتا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو پلٹ کر اس نے کہا میں تم سے کون سا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی بات کر رہی ہوں, میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو, اسلام چھوڑو, میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی ہم نے پچھلے زمانے میں, پچھلے دنوں, پچھلے مہینوں یا پچھلے سالوں رنگین راتیں گزاری ہیں, ون مور نائٹ لائک دیٹ, آ جائیں میرے پاس. انہوں نے کہا نہیں, زنا کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے, اور یہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو سراسر زنا ہے, میں اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اسلام پر نہیں ہوتا ہے وہ بڑی جلدی رنگ بدلتا ہے. اسلام پر ہوں, عقیدہ پختہ کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ پینترے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لڑکی جو تھی عناق اس کا نام, تو اس نے فوراً جیسے ہی بھانپ لیا کہ اب مرثد اس کے پاس آنے والے نہیں ہیں, چلانا شروع کر دیا, زور زور سے چلا کر مکے والوں کو جمع کرنے لگی کہ دیکھو یہ یہاں ایک شخص آیا ہے, یہ قیدیوں کو چھڑا کر کے لے جایا کرتا ہے, یہ چھڑانے کے لیے پھر سے آیا, پکڑو اس کو. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس میں بہت کچھ سہا انہوں نے, یہاں تک کہ کوئی ان کے اوپر آ کر کے, جہاں یہ چھپے ہیں اوپر سے آ کر کے پیشاب کرتا ہے, پیشاب ان کے اپنے کپڑوں پر پڑتا ہے. یہ سب کس کے لیے برداشت کیا؟ چاہتے تو اس کے ساتھ 10 منٹ گزار سکتے تھے, اور واپس جب یہاں سے اس قیدی کو لے کر کے جیسے تیسے کر کے, قیدی کو لیے بنا نہیں گئے ہیں, پھر یہ پہلے تو بھاگ کر بچا کر اپنے آپ کو بچا لیا, اور جیسے ہی دیکھنے والے لوگ نکل کے چلے گئے, ڈھونڈنے والے لوگ نکل کے چلے گئے, پھر سے واپس پلٹ کر آتے ہیں, جس قیدی کو لے جانا تھا وہ لے کر کے جاتے ہیں اس کو. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا اپنا پرانا جاہلیت کے دور کا رشتہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے, شی از انٹرسٹڈ ان می, آئی وانٹ ٹو میری ہر, کین آئی پلیز میری ہر, کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس سے شادی کروں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً, ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا, کچھ حدیث کے مطابق فوراً سورت النور کی آیات نازل ہوتی ہیں, الزانیۃ لا ينکح الزانی لا ينکحها الا زان او الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اس زنا کرنے والی سے صرف ایک زنا کرنے والا ہی شادی کر سکتا ہے, کسی وحرم ذلک علی المؤمنین, یہ مسلمانوں پر حرام ہے. دیکھیں نا, وہ چاہتے تو 2 سیکنڈ کے لیے اپنا کام نپٹا کر کے, پھر رات کا اندھیرا بھی تھا, اور پرانی اپنی گرل فرینڈ تھی, وہ کہاں جا کر کے پھر دوسرے دن اخبار میں ہیڈ لائنز بنواتی کہ آپ کے صحابی نے یہ نہیں کر مگر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا ڈر, کیوں نہیں کیا؟ عقیدہ مضبوط, کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ساری کی ساری باڈی ہے یہ اللہ عز و جل نے بنائی ہے. ہم عام طور پر اس خاص طور سے نوجوان اس مغالطے کا, اس غلط فہمی کا شکار ہیں, مائی باڈی مائی رولز, میرا اپنا جسم ہے, میں جو چاہے کروں. نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ہم, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے, ٹیل می, آپ نے اپنے جسم میں آپ کا اپنا کہیں کوئی کنٹریبیوشن پایا ہے؟ کہیں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا یہ ناخن, میں آج سے اس کو بڑھنے نہیں دوں گا, میں اپنے ناخن کو حکم دیتا ہوں مت بڑھو, ہوتا ہے ایسے؟ آپ کے اپنے بال کالے سفید ہوتے جاتے ہیں, آپ ان سے کہہ سکتے ہو نہیں میرے بال کالے مت ہونا, کہاں تو پتا چلا کہ ہمارا اپنا, ہمارے اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا اوپر سے نیچے تک اللہ عز و جل کا عطا کردہ جسم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے اس جسم کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اللہ عز و جل نے یہ سارے کے سارے باڈی پارٹس جب دیے ہیں تو ان باڈی پارٹس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے بتا دیا ہے. اور یہ بات موٹی بات ہے, یہ بڑی سمپل سی موٹی سی بات ہے. یہ بات مرثد ابن ابی مرثد جیسے لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں, میری باڈی ہوئی تو کیا ہوا, اس باڈی کی یہ جو باڈی ہے یہ اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. کیوں ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کہاں سے بس چلتا ہے, آپ کیوں لوگے اپنی جان؟ اس بدن کے اندر روح پھونکنے والا, جان ڈالنے والا اللہ,
صرف اسی کو حق ہے کہ اس میں سے جان نکالے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنی باڈیز پر ہمارا حکم چلتا ہے, کسی دن انگلی کاٹ, ایکسپیریمنٹ نہ کریں, بس بتا رہا ہوں, کسی دن اپنی انگلی کاٹ کر دیکھیں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا اپنا جسم ہے, آپ نے خود کاٹا ہے, درد نہیں ہونا چاہیے نا لاجیکلی اسپیکنگ؟ نہیں ہوتا ہے درد. پتا چلا کہ نہیں, ہمارا اپنا جسم ہے, وہ ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے. اس جسم کا استعمال ہم ان حدود میں, ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کریں گے, تب ہم خیریت کے ساتھ رہیں گے, تب ہمارا اسلام باقی رہے گا. ورنہ مائی باڈی مائی رولز کر کے چلتے چلیں میں بتاؤں آپ کے سامنے ایسے کتنے قصے ہیں. آپ کو وہ قصہ پتا ہوگا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا, یعنی اس امت کے فرعون کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں. اب جب میں وہ قصہ بتا رہا ہوں, اس قصے میں وہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, ان کے نام کا وارنٹ نکلا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے تھے کہ ان کا قتل بنتا تھا, پروسیکیوٹ کیا جانا تھا ان کو. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کہا. اب ان کو جیسے ہی پتا چلا, کس کو, اکرمہ کو, جیسے ہی پتا چلا کہ میری پروسیکیوشن ہوگی, میری جان جا سکتی ہے, رفو چکر نکل کے بھاگ گئے. جدہ پہنچے, بوٹ پر سوار ہوئے, نکل کر کے یمن کی طرف چلنے لگے. اسی دن, یعنی جس دن یہ بھاگے ہیں فتح مکہ, مکہ کا جب کانکویسٹ ہوا تھا اس دن, اسی دن ان کی اپنی بیوی وہاں رہ کر کے ایمان لے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مسلمان ہو جانے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے شوہر کو آپ پناہ دیجئے, ان کو سیکیورٹی دیجئے, میں ان کو لے آؤں گی, وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکیورٹی دیتے ہیں. لمبی سٹوری ہے, اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایونچولی جب پہنچتی ہیں جدہ پورٹ پر, وہاں سے ان کو ان کے ہسبینڈ دکھائی دیتے ہیں, ملتے ہیں, ان کو لے کر کے آنے لگتی ہیں. تو اور آج جدہ اور مکہ کے بیچ میں 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے, بس 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. کار میں بیٹھے ہیں, زائیں زائیں کرتے ہوئے 80 منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے آپ, یا اس سے بھی کم میں. مگر ان دنوں میں جدہ سے مکہ آنے کے لیے کئی دن لگا کرتے آپ کو, کیونکہ یا تو چل کر آنا ہے, یا تو گھوڑے کی سواری, یا تو اونٹ کی سواری کرتے ہوئے. ایسے میں آپ کا کتنا وقت جائے گا؟ تو وہ وہاں سے چلے ہیں, رات میں انہیں کہیں رکنا تھا. کون؟ اکرمہ ابن ابی جہل اور ان کی اپنی وائف, ان کی اپنی وائف, ان کی اپنی بیوی. یہ مسلمان نہیں ہے اکرمہ, حکیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی ہیں, اور زیادہ وقت نہیں بیتا ہے. آج صبح مسلمان ہوئی ہیں, نکل کے گئی ہیں اپنے شوہر کو لے کر آنے کے لیے. تو جب ملتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو رات میں کہیں وقت گزارنا ہوتا ہے, وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں رات میں وقت گزارنے کے لیے. آفٹر آل ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, انٹیمیسی تو ہونی چاہیے. تو ہسبینڈ نے چاہا کہ وائف کے قریب جایا جائے, انٹیمیٹ ہوا جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے جسمانی, اس کی طرف. تو یہ جیسے ہی ایڈوانس کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, حکیم کہتے ہیں نہیں نہیں, ابھی تک آپ مسلمان نہیں ہوئے ہو, آپ مسلمان ہو جانا تب میرے قریب آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. پہلے پروٹوکول یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے, معافی مانگیں گے, مسلمان ہوں گے آپ, تب میں آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہوں. خود ان کی اپنی بیوی مسلمان ہو جانے کی وجہ سے یہ کہتی ہیں. یہ ایسے نہ جانے کتنے قصے بھرے پڑے ہیں, وقت ہوتا تو میں کئی اور قصے آپ کے سامنے رکھتا. وہ قصہ پتا ہے آپ کو, جس میں وہ 3 لوگ غار کے, زور سے بارش ہو رہی تھی, بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں جا کر کے, کھیب میں جا کر کے پناہ لینی چاہیے. اندر جو داخل ہو گئے ہیں, ایک بڑا سا پتھر آ گیا, بڑی سی چٹان آ گئی کور کر, یہ پتا ہے آپ کو یہ. اور تینوں نے ایک ایک کر کے دعائیں کی. اس میں سے ایک بندہ تھا جس کا اپنا عشق تھا, اس کی اپنی ایک گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی, یا کم سے کم ون سائیڈڈ افیئر تھا اس کا. He had so desperately wanted her in the bed. اور اس کے ساتھ ہوا بھی ویسے ہی. اس لڑکی کے کچھ ایسی ضرورتیں آن پڑی کہ سوسائٹی میں جا کر کے اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, پیسہ دے دو. بڑے بڑے پیسے والے لوگ مکر گئے, نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہمارے کوئی نہیں دینے کو تیار. تو ایونچولی اپنے اس بندے کے پاس آتی ہے جس کو یہ بندہ پیار کرتا ہے, اس سے کہتی ہے پیسے کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے, کچھ پیسہ دے دو. وہ پلٹ کر اس سے کہتا ہے فیور چاہیے اس کے بدلے میں, جتنا چاہے پیسہ لے جاؤ میرے پاس, بس میری رات رنگین کر دو, تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رات میں بتا لوں. وہ کہتی ہے شرم کرو, کیسی بات کر رہے ہو. وہ پھر جاتی ہے, ڈھونڈ کر کے سارا گاؤں کھنگالتی ہے, کوئی صدقہ کوئی خیرات نہیں دیتا. اسی لیے ہم لوگوں کو صدقے خیرات میں آگے بڑھ کر کے دینے کی کوششیں کرنی چاہیے, ورنہ پھر ہم کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی رسپانسبل بن سکتے ہیں کسی طرح سے, اس طرح لوگوں کے قدم پھسلنے لگیں. اللہ معاف کرے, اللہ بچائے رکھے. تو یہ پھر واپس آتی ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے,
یو وانٹیڈ ٹو ہیو می، آپ چاہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت بتاؤں، رات گزاروں، ٹھیک ہے رات بتا لیتی ہوں میں، مجھے پیسہ اتنا، یعنی مجبور ہو گئی تھی وہ. تو وہ جب آ کر کے پیسہ لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ انٹیمیسی شروع ہو جاتی ہے. بس دخول باقی تھا، پینیٹریشن باقی تھا، اگر میں الفاظ یوز کر سکتا ہوں. ایسے میں وہ اللہ کا حوالہ دیتی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ اس طریقے سے حلال نہیں ہوتی لڑکی کوئی. وہاں سے ناممکن ہے آلموسٹ اٹھ کر واپس آنا. تو وہ بندہ صرف اللہ کے ڈر سے اٹھ جاتا ہے وہاں سے. ایسے کتنے قصے ہیں جو یہ صاف درشاتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی باڈی، ہماری اپنی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی باڈی ہے. 5 منٹ ہے میرے پاس. اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی باڈی ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں، نوجوان اس طریقے سے فحاشی کا، بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں. یہ پہلے تو شروع ہوتے ہیں آنکھوں سے. یہ یا تو آپ نے کسی ریان لڑکی کی طرف نظر ڈالی، یا اس طریقے سے کسی کے ڈی پی پر نظر ڈالی، یا انسٹاگرام پر ریلز میں وہ ہو گیا. پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے بات. واللہ یہ ہوتے 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 اس پر اگر روک نہ لگائی جائے تو کئی مرتبہ یہ سیدھے فرج تک معاملہ پہنچتا ہے. یعنی وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا نا اس سلسلے میں کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، اور پھر فرج اس کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تو اس کو جھٹلاتی ہے. اس حساب سے اسی وجہ سے قرآن کی وہ آیت دیکھیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نبی اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مومنوں سے کہا جائے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بلکہ نظریں نیچے رکھیں اور فرض کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اندازہ کریں دونوں میں کیا کنیکشن ہے. علماء یہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو آپ کی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے نظروں کی حفاظت کر لی. ہم میں سے کتنے ہیں اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے جاتے ہیں. بس جب اگلی مرتبہ ہمیں اس طریقے سے کوئی موقع ہو، جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں، بیٹھ کر کے اس طریقے سے اسکرول کر کے دیکھنے کا من کر رہا ہو، اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے ابھی شروع میں بتائی تھی کہ ایک بندہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر، اس کے دل پر ایک داغ، کالا دھبا آتا ہے. نہ جانے صبح سے شام تک ان ریلز کے پیچھے ہم نے اپنے دل کالے کر لیے ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دلوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ عز و جل نے پیدا کیا تھا وہ مقصد ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہے کہ ہم اس زمین پر ریپرزینٹیٹیوز بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ کسی طریقے سے ہوتے ہوئے کسی شو روم کے پاس سے گزریں. آپ شو روم میں دیکھتے ہوں گے کہ آپ مینیکوئنز ہوتی ہیں، کئی ساری مینیکوئنز کپڑے پہن کر کے رہتی ہیں. وہ یعنی پتلا ہوتا ہے ایک اسٹیچو جیسا، اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے. تو اس کپڑے مقصد کیا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے کپڑا پہنانے کا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ باہر سے گزرنے والا اس کپڑے کو دیکھ کر کے اٹریکٹ ہو، اندر آئے، اور میرے پاس اس طریقے کے اور نہ جانے کتنے کپڑے ہیں، کچھ نہ کچھ خرید کر کے لے جائے. ہو بہو ہم مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اسلام پہنا ہوا ہے. ہم جب بھی باہر نکلیں یہ سوچ کر کے نکلیں کہ میں جب باہر اس طریقے سے نکل رہا ہوں، دوسرے معنوں میں میں ایک مینیکوئن ہوں، میں نے اسلام پہن رکھا ہے، مجھے دیکھ کر کے لوگ میری طرف آکرشت ہوں، اٹریکٹ ہوں. اگر یہ نہیں کرتے ہم، وقت ہوتا تو بہت ساری اور باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دیتا. 5 بلکہ 4 منٹ کے اندر اندر مجھے اور باتیں ختم کرنی ہے، 35 کے اندر اندر باتیں ختم کرنی ہیں. تو بس یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں، اگر ہم سے یہ خطائیں، فحاشی والے کام، بے حیائی والے کام ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ کا خوف کھائیں، اللہ کے پاور کو سمجھیں، اللہ کی مہلت کو سمجھیں، اور دیر ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کام کو چھوڑ دیں. اس کے بڑے فائدے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز اصل میں پکڑی کیوں؟ کیونکہ ہمیں مزہ آ رہا تھا. اس کو ہم نے صرف اللہ کی خاطر اگر چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل دوسری اس سے بہتر چیزوں میں ہمیں لذتیں، مزے پہنچائیں گے. اسی طریقے سے ہم میں سے ہو سکتا ہے آپ نہ کرتے ہوں اس طریقے سے کوئی گناہ کا کام، فحاشی کا کام یا بے حیائی کا کام، آپ کے اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ہو اس طریقے سے، ان کو ذلیل نہ کریں. وہ وکٹمز ہیں، ان کے ساتھ سہانوبودی رکھیں،
ان کے ساتھ کمپیشنٹ رہیں، آپ سمپتھی رکھیں ان کے ساتھ، ان کو نرمی سے پیار سے اس چنگل سے باہر نکال کر لانے کی کوشش کریں، بلکہ ان کو اللہ سے نا امید ہونے سے روکیں۔ ارے آپ کو پتا ہے جس نے 99 مرڈرز کر لیے تھے، وہ پھر گیا کسی عابد کے پاس، عبادت گزار کے پاس، اس نے کہا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے کیا؟ 99 مرڈرز way too many man۔ تو اس نے اس کا بھی ختم، اس کا بھی گلا کاٹ دیا، اب سنچری پوری کر لی اس نے، 100 مرڈرز ہو گئے اس کے۔ اب پھر وہ اس سے پتا چلا کہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ داڑھی دیکھ لی، سوال پوچھ لیا نہیں، علم ہے، عالم ہے تو پتہ کریں ان سے جا کر کے۔ تو اس نے 99 مرڈرز کر لینے کے بعد کسی عابد سے پوچھا، 100 کمپلیٹ کر لینے کے بعد عالم سے جا کر کے پوچھا، تو عالم نے آپ کو پتا ہے وہ سٹوری میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، اس میں جو پوائنٹ ریفرنس جو ہے، وہ پوائنٹ آف ریفرنس موضوع الشاہد جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے توبہ کی، اس کے بعد اس سے کوئی نیک عمل نہیں ہوا، کیونکہ اس عالم نے کیا کہا اس کو، بھائی تم نے 100 گناہ کر لیے ہیں، نکل کر یہاں سے چلو، کسی اور بستی کی طرف چلے جاؤ۔ وہ بس کوچ کر پڑا، چل پڑا وہاں سے، اس نے دیر نہیں کی، اس نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں کل دیکھتا ہوں، پر نہیں، اس نے کہا نہیں ابھی نکلتا ہوں۔ وہ نکل کے چل پڑا، راستے میں موت ہو گئی، اس کے باوجود اس کے کہ جتنا ڈسٹینس اس نے کور کرنا تھا وہ زیادہ تھا بنسبت اس کے جتنا ڈسٹینس اس نے کور کیا تھا، اس کے باوجود ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے زمین کو لپیٹنے کا حکم دیا۔ کانسیکوینٹلی یہ ہوا کہ ایسا نظر آیا کہ اس نے پہلے ہی 50% سے زیادہ ڈسٹینس کراس کر لیا ہے، اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طریقے سے آخری مثال اس سلسلے میں ہمیں وہ بھی پتا ہے نا، کمرشل سیکس ورکرز، پروسٹیٹیوٹ، ایک پروسٹیٹیوٹ تھی جس نے کتے کو پانی پلایا اور بدلے میں جنت نہیں گئی وہ۔ ہم عام طور پر جب اس کو بول کر کے روایت کو نکل جاتے ہیں تو تیزی سے نکل جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور ہم خوب دھڑلے سے 1000 گناہ کے کام کرتے رہیں، کبائر بڑے بڑے گناہ کے کام کرتے رہیں، کتوں کو پانی پلا دیں جنت چلے جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، اس ایک نیک کام کی بدولت اللہ عز و جل نے اسے توفیق دی، ہدایت دی، وہ دین پر آئی، عقیدہ اس نے مضبوط کیا، اس نے وہ گناہ کا کام چھوڑا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دی، ان نیکیوں کے چلتے وہ جنت میں گئی ہے۔ تو اندازہ کریں اگر ہم میں سے کوئی ہیں جو اس طریقے سے گناہوں میں، ایسے گناہوں میں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ گناہ چھوڑیں اور اللہ سے امید لگائیں کہ جیسے اس خاتون نے کتے کو پانی پلانے کے بعد توفیق اس کو ہدایت کی ملی، وہ ہدایت پر آ گئی، میں بھی اے اللہ عز و جل تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، طلب کرتی ہوں۔ بالکل آخری بات اس سلسلے کی، عورتوں کو، خاص طور سے اگر عورتیں ہیں تو سن لیں، ورنہ یہاں سے تو عورتوں تک بات جا سکتی ہے۔ عام طور پر کوئی لڑکا اس وقت تک ایڈوانسمنٹ نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ سامنے سے سگنل نہ ملے، لڑکی کی طرف سے اشارہ نہ ہو، لڑکی کہیں نہ کہیں رضامندی نہ دکھلائے، لڑکے کے اندر ہمت نہیں ہوتی، جبرن نہیں کرتا کبھی کچھ وہ سامنے سے۔ اسی وجہ سے قرآن کی 2 آیات کو آپ جا کر کے پڑھیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہا گیا۔ اس میں علماء کہتے ہیں سارق کو پہلے لایا گیا، یعنی چور اور چورنی کہا گیا، جبکہ سورۃ النور جا کر کے پڑھیں الزانیۃ والزانی کہا گیا، الزانی والزانیۃ نہیں کہا گیا، یعنی زانیہ کو، زنا کرنے والی کو آگے لایا گیا زنا کرنے والے سے بھی۔ پتا چلا کہ زنا کرنے والے میں زنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب سامنے سے لڑکیوں کی عورتوں کی طرف سے ایڈوانسمنٹ ہو۔ تو عورتوں سے گزارشیں ہیں کہ سلیم ہیں، حکیم ہیں، اور نہ جانے ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں دی ہیں، اسلام کے لیے اپنی عفت سنبھالے رکھی ہے، اسلام کے لیے ساری کی ساری زندگی اپنی وہ جو چیسٹٹی ہوتی ہے اسے بچائے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی چیسٹٹی بچائے رکھیں، اور ضرورت ہو تو فوراً شادی کر لیں، بلکہ شادیاں اگر ضرورت ہو تو شادیاں کر لیں، مگر یہ کام ہرگز نہ ہو ہم سے ہو کہ ہم اس طریقے سے نین مٹکا کرتے پھریں، دوسروں کی لڑکیوں کو تاڑتے پھریں، ان کے فیوچر خراب کرتے پھریں۔ اللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے رکھے، جب تک اللہ عز و جل زندہ رکھے ہمیں پورا مسلمان، سچا پکا مسلمان، عقیدہ پختہ جس کا ہو ویسا مسلمان بنائے رکھے، اور اللہ عز و جل ہماری اپنی آخری سانس کے سمے بھی ہماری اپنی زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔